تو بھائی ہم تو مانتے ہیں اس قرآن کو. اچھا کہو ان کو یہ کافر کہو, کافر نہ کہیں. ہمارے نظام میں کالا کالا ہے, تم نہیں مانتے اصل میں. اگر مانتے ہو تو پھر کہو ان کو, جو نہیں مانتے ان کو کافر کہو, تو کافر نہیں کہتے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی. بھائی یہ آسان بات ہے کہ قرآن کو مانتے ہیں, ہاں جی مانتے ہیں, ہاں جی قسم کھا طلاق کے جاؤ. آج کل طلاقوں کا بھی عام رواج ہو گیا ہے کہ طلاق کے جاؤ. یہ حالات کوئی مسئلہ نہیں, طلاق کے ساتھ قسم لانا گناہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ عموماً طلاق کرتے ہیں, طالبوں میں بھی یہ بات مشہور ہے. ہاں جی کل ما طلاق. اور یہاں اس طرح ہوا, آپ کے اس مدرسے میں جو ہوا اور کل ما کی طلاق اٹھوائی گئی, اور اس کے بعد وہی شخص جس نے طلاق اٹھائی تھی وہ اب نکاح کیے بیٹھا ہے اور اولاد ہے اس کی. جب اس نکاح کرتے وقت جب کہا گیا تو ایک مولوی صاحب کہتے ہیں اچھا ہے 18 جاؤ پر دکھاؤ. 18 بن گیا, ایک مذہب نکلا ہے 18. ہاں 18 بھی ایک مذہب ہے. اچھا جی, اچھا اچھا نیا مذہب نکالا ہے. اچھا, ہمارے جنانا نکالا ہے اور دوسری اور وہ وہاں سے راولپنڈی سے نکلا تھا. وہ جو ہے نا ایک شخص محمد یاسین, غلام یاسین کا کیا نام ہے, وہ وہاں یہ کام شروع کر رکھا ہے اور وہ بالکل پٹڑی سے ہٹ گیا ہے اور وہ 18 بلاک والوں کو ویسے ہی بدنام کرتا ہے. بالکل غلط ہے. وہ جو اس کا مسئلہ ہے وہ ہمارا نہیں ہے, وہ جھوٹا ہمارا نام رہتا ہے. پھر کہتا ہے کہ میں مولانا محمد امیر صاحب کا شاگرد ہوں, جھوٹ بولتا ہے. اس نے کوئی نہیں مولانا محمد امیر صاحب سے کچھ پڑھا, تقریریں سنتا رہا, یہ ضرور ہے, پڑھا کچھ نہیں ہے, یہ شاگرد کہلاتا ہے. ہاں جی, یہ کتنے ہو گئے جی حضرت جی؟ یہ 5 قسمیں ہو گئی نا جی. اب 6ٹھی قسم آئی. 6ٹھی قسم وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جی مانتے ہیں بالکل, وہ ہمارے بڑے جو ہے نہ مانتے ہوں گے تو علیحدہ بات ہے, ہم تو مانتے ہیں. میں قبل پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں تم ان کو کیوں قتل کریے, تمہارے باپ دادے کیوں قتل کرتے رہے. اب ہمارا جاءکم موسیٰ بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون فإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. تم کہتے ہو کہ ہم مانتے ہیں, تم اپنے پیغمبر کی نہیں مانی. یہ پیغمبر تو اسماعیلی ہوا, تم اپنا پیغمبر جو اسرائیلی تھا اس کی تو مان لیتے, اس کی بھی تم نے نہیں مانی. میں نے کہا کب؟ سنو, میں اپنی ذات کبریائی کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں بخدا حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس صاف کھلے کھلے نشان لا ہی چکے تھے, پھر بھی بڑی زیادہ بات ہے کہ اتنے نشانات توحید کے دیکھتے ہوئے بھی تمہاری حالت یہ تھی اتخذتم العجل من بعدہ, یہ غضب ڈھایا تم نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد پوجنے کو بچڑا لے بیٹھے, اور ایسا کرنے سے تم اپنے ہی بگاڑتے رہے. چنانچہ تورات آ گئی, تم نے کہا کہ ہمارے سے نہیں اس تورات پر عمل ہوتا. پہلا اخذنا میثاقکم, جب ہم نے تمہارے بزرگوں سے پختہ قول لے لیا, ورفعنا فوقکم الطور, جب تم نے ذرا توقف کیا تو طور اکھیڑ کر تمہارے سروں پر لا لٹکایا, اور ہم نے حکم دیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ, جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے خوب مضبوطی سے پکڑے رہو, واسمعوا, اور اچھی طرح سنو. انہوں نے میرا کیا جواب دیا؟ آگے جواب دیا انہوں نے زبان حال سے گویا کہ کہہ رہے ہیں, زبان کال سے نہیں, زبان حال سے کہہ رہے ہیں ہاں ہاں سن لیا, مگر اسے تسلیم نہیں کریں گے. سن تو لیا مگر تسلیم نہیں کرتے, مانتے نہیں اس کو. اور ان کے کفر کی وجہ سے اشربوا فی قلوبہم العجل, ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچ گئی تھی.
کے دلوں میں بچڑے کی محبت رٹ گئی تھی. آپ ان سے صاف فرما دیں یا رسول اللہ اگر تم ایمان والے ہو تو ایسا ایمان تمہارا تم کو بری تعلیم دیتا ہے. ایسا تمہارا ایمان تم کو بری تعلیم دیتا ہے. ختم ہو گئے جنوں 6 9 ختم ہو گئے. پہلے نعم نے کم خبائث آبائی ہو خبائث یہود، پھر ان کی آباء و اجداد کا انبیاء کی تکذیب اور قتل، ہر مبلغ توحید کی تکذیب اور قتل، پھر موجودہ زمانے کے جو ہیں ان کا یہی حال، اور پھر دعا کرتے تھے کہ آخر زمان پیغمبر تھے، اس کا انہوں نے انکار کر دیا. خیر یہ تو پھر بھی اسماعیلی ہوئے، اور جو ان کا اپنا پیغمبر تھا ان کی کب بات مانی تھی، پہاڑ سے کوئی اٹھایا تب مانے، پھر بھی کہا کہ تسلیم نہیں کرتے دل میں یہی، اور اپنے حالات ایسے بنا لیے. ان خباستوں کے باوجود پھر بھی یہودی جنت کے دعوے دار کہ ہم جنتی ہیں. یا رسول اللہ آپ ان سے کہہ دیں ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ الآخری. یہاں سے اعلان مباہلہ، اعلان مباہلہ یعنی حجت تو تام ہو گئی. ویسے ہم نے تمہارے آگے سارا کچا چچا رکھ دیا، تمہارے حالات بھی تمہارے باپ دادوں کے حالات بھی آپ کے سامنے رکھ دیے، جو ہم نے تمہارے اوپر انعامات کیے وہ بھی ہم نے تمہارے سامنے رکھ دیے، جو خباستیں تم نے کی وہ بھی تمہارے سامنے آ گئی، جو تمہارے باپ دادوں نے خباستیں کی وہ بھی تمہارے سامنے آ گئی. یہ سب بات ہو چکی، پھر بھی جنت کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہو. اگر یہی بات ہے تو آپ مبارک کر لو، اور مبارک کر لیں. جو جھوٹا بے ایمان ہو اس کو خدا بری طرح ہلاک کرے، تباہ کرے، مر جائے، مر واہ. اللہ تعالیٰ ہم جو جنتی ہیں تو یہاں آ کے خام خام مصیبت میں کیا پڑے ہوئے ہو، چلو موت کی دعا کرو، چلو جاؤ جنت میں جلدی جلدی، یہاں کیوں مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو ہر وقت. ٹھیک ہے. ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر آخری گھر دار الآخرہ، اگر آخری گھر یعنی جنت اور لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ خاص تمہاری ہی رہنے کے لیے ہے، خالصۃ من دون الناس، اور لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ خاص تمہاری ہی رہنے کے لیے ہے، کہ تمہیں کیا کا انتظار ہے. جو اس دعوے میں سچے ہو نا تو مرنے کی آرزو کرو، جلدی مرو بھائی سے جاؤ. ہنس کم جان پاس، جلدی مرو بھائی میں پہنچو، یہاں کس مصیبت میں پھنسے بیٹھے ہو. ان کو تم صادقین، مگر ان کو پتہ ہے اپنی بدعملیوں کا، ان کو اپنی بدعمالیوں کا پتہ ہے کہ ہم کیسے نیک ہیں یا کیسے ہیں. ان بدعمالیوں کی وجہ سے کہ جن کو ان کے ہاتھوں نے گناہوں کا پیش خیمہ بنا کر پہلے سے بھیجا ہے، کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کر سکتے. قیامت تک کے لیے میری پیش گوئی خدا پیش گوئی کر رہا ہے. اصل پیش گوئی تو خدا کی ہوتی ہے نا، وہی جانتا ہے نا. دوسری پیش گوئیاں تو یوں ہی جھوٹی موٹی بھی ہو جاتی ہیں. خدا کہہ رہا ہے لن یتمنوہ ابدا، کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کر سکتے. یہ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، ان بدعمالیوں کی وجہ سے، بما قدمت، ان بدعمالیوں کی وجہ سے کہ جن کو ان کے ہاتھوں نے پہلے سے بھیجا ہے گناہوں کا پیش خیمہ بنا کر کے. واللہ علیم بالظالمین، ایسے ظالموں کو خدا خود جانتا ہے، ان کو کیفر فساد تک پہنچائے گا. اوہو آرزوئے موت کیا پوچھتے ہو؟ آرزوئے موت تو کجا
زیادہ حدیث پائیں گے. مشرکین بھی زندگی پر اتنے حدیث نہیں جتنے یہ زندگی پر حدیث ہے. حالانکہ منکرین قیامت ہے، مشرک قیامت کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں بس مار گیا بندہ تو ختم. یہ ہندو تو پھر بھی تناسب کے قائل ہیں. ہندو تو پھر بھی تناسب کے قائل ہیں. کہتے ہیں ایک جون سے نکل کر کے دوسرے جون میں چلا جاتا ہے بندہ، اس جون سے نکل کر کے اور جون میں چلا جاتا ہے بندہ. کہیں کتے کے جون میں چلا گیا، کہیں خنزیر کے جون میں چلا گیا، کہیں مکھی کی جون میں چلا گیا، کہیں مچھر کے جون میں چلا گیا. مگر وہ مشرکین مکہ آپ جونوں کے قائل نہیں تھے، وہ تناسب کے قائل نہیں تھے. وہ تو کہتے ہیں بس مار گیا بندہ دوبارہ ختم، دنیا ہی دنیا ہے جو کچھ ہے. دھول آشائے ہو گئی جس میں مٹی ہو گیا، اللہ کا خیر کرا. مگر یہ جو یہودی ہے انہیں تو پتہ ہے نا مر کر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور خدا کے روبرو پیش ہونا ہے. ان کی تورات شریف میں یہ تھا، وہ اب نہیں ہے. اس تورات میں جو اب ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، بائبل ان کی، اس میں ذکر آخرت تو نام کو بھی نہیں ملتا. بس دنیا ہی دنیا ہے. یہ کام کرو گے تمہیں فتح ہو جائے گی، یہ کام کرو گے تمہاری حکومت ہو جائے گی، یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ مل جائے گا. آخرت کا تو نام ہی نہیں ملتا. خدا تعالیٰ نے کسی واسطے کر کے سارے قرآن کے اندر آخرت کے ذکر کو پھیلا دیا. خدا کو پتہ تھا کہ انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں تورات شریف کے ساتھ آخرت کا ذکر ہی ختم کر دیا بالکل. اور انجیل کے اندر بھی آخرت کا ذکر کوئی نہیں ہے. کوئی تھوڑا سا یوں ہی نام نہیں لیتے آخرت کا، یوں ہی کیسا ہوگا تھوڑا بہت معمولی سا. مگر خدا تعالیٰ نے تو ذکر آخرت جو ہے سارے سپاہوں میں، سارے پاؤں میں پھیلا دیا. کذالک یحیی الموتیٰ بھی تو خدا نے فرمایا گیا. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. خدا نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ کوئی جگہ خالی نہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا یا یاد آخرت کی نہ دلائی ہو. ان کا یہ حال ہے. تو مشرک مکے کے آخرت کے بالکل قائل نہیں تھے. اور ان کے ہاں ویسے باپ دادوں سے کہیں سنتے آئے ہوں گے وہ اب تورات شریف کے اندر اس کو نکال دیا اس مسئلے کو اس طرح سے. مگر اتنا ان کو پتہ تھا جو عہد نبوی میں یہودی تھے، انہیں اتنا پتہ تھا کہ مر کر کے پھر زندہ ہونا ہے اور خدا کے یہاں پیش ہونا ہے. وہاں حساب کتاب ہوگا. جو نیک ہے وہ جنت میں جائیں گے، جو بد ہے وہ دوزخ میں جائیں گے. یہ ان کے ہاں یہ مسئلہ تھا. تبھی تو کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. تبھی تو کہتے تھے لن يدخل الجنة الا من كان هودا. یہ بات تھی نا. معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت دوزخ کے قائل تھے. اب فرماتے ہیں ان مشرکین سے زیادہ حدیث پاؤ گے دنیا میں زندہ رہنے کو. کیوں؟ جب یہ پتہ ہے کہ آخر اپنی بدعملیوں کو دیکھتے تھے ہم ضرور دوزخی آئے. جتنا وقت یہاں گزر جائے اتنا ہی اچھا ہے. ٹال مٹول کرتے رہیں، وہ نہ ہی نہ ہے. یمد تو احد ہو، کیونکہ ان میں سے ایک ایک چاہتا ہے. یہاں احد ہم جو ہے نا جی، یہ نہ سمجھنا کہ یہ مخصوص کوئی بندہ ہے. یہ تعمیم کے لیے ہے، یہ تعمیم کے لیے ہے. ایک ایک بندہ چاہتا ہے ان کا ایک ایک بندہ چاہتا ہے. قرآن شریف میں کچھ چند الفاظ ایسے ہیں وہ نکرہ بول کر کے مراد اس سے جو ہے نا وہ تعمیم کی گئی ہے. عالمت نفس ما قدمت واخرت، ان کل نفس، عالمت نفس ان کل نفس، ہر جی جو ہے نا اس کو پتہ لگ جائے گا. اسی طرح یہاں بھی ہے. ان کا ایک ایک بندہ یہ چاہتا ہے. لو عمر الفسرہ، یہ لو جو ہے نا یہ مصدریہ ہے تو وہ مصدر کا معنی دے گا جس سے ان مصدریہ ہوتا ہے. اور الفیہ میں لکھا ہوا ہے کہ لو مصدریہ، کافیہ میں نہیں آتا میرا جہاں کا خیال ہے، اور الفیہ میں آتا ہے لو مصدریہ. لو عمر الفسرہ، 1000 سال جینا. ہر شخص چاہتا ہے میں 1000 سال جیتا رہوں. چنانچہ ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں تو کہتے ہیں 1000 سال بھی تھی، 1000 سال بھی تھی. ایرانی لوگ کہتے ہیں 1000 سال بھی تھی. اور یہ بھٹو تھا نا تو اس کے متعلق بھی لکھا ہوا تھا بھٹو 1000 سال بھی تھی. 1000 سال تک زندگی ہو، وہ 1000 سال کہاں، وہ
وہ تو جوانی میں سمجھ مار گیا 50-55 سال کی عمر میں تو لوگ دعائیں کے دل کہتے 1000 سال کی تو ادھر کی ایرانیوں کی بات چلی آ رہی ہے. اچھا جی 1000 سال جو جیئیں گے پھر بچ جائیں گے آرام سے؟ کیا خیال ہے؟ 1000 سال آخر گزرنی ہے نا. جب 1000 سال گزر جائیں گے اس عذاب سے بچ جائیں گے. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. حالانکہ اتنی مدت جینا ان يعمر، اتنی مدت جینا اس کو عذاب سے بچانے کا نہیں. 1000 سال اگر جیتا رہا بندہ آخر وہ گزریں گے اس کے بعد عذاب سے نہیں بچ سکتا. وہ کیوں؟ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں وہ سب اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ ان کو سزا دے گا. یہ ممالے کا اعلان ہو گیا جی. آخر بات ممالے کیا ختم ہوئی. انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ تم اتنی سختی نہ کرو، توحید کے متعلق ہمیں کچھ شبہات ہیں تھوڑے سے، وہ ہمارے شبہ دور کر دو. کیوں خواہ خواہ کہتے ہو کہ مرو اور جاؤ بھاگو یہاں سے. اچھا ہم کو ایسے تو نہیں کرتے نا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تم کسی طرح سمجھو. تم نے تو آئے کہ توجہ کوئی نہ کیا، آخر مقابلے کی نوبت پہنچ گئی. اچھا تمہارے اگر کوئی شبہات ہیں تو بے شک پیش کرو، ہم شبہات کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. یہ تیسرا فصل اب شروع ہوا. تیسرا فصل. اچھا بہت اچھا.
وہ جبریل کا کہنا تو یوں تھا نا، مگر وہ جبریل کے لیے پہلے اللہ نے اپنا نام لگایا. جو دشمن جبریل کا ہے سمجھو کہ وہ اللہ کا دشمن ہے. جو شخص بھی کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، رسولی اور اس کے رسولوں کا، خاص کر کے جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، یہ عطف خاص اوپر عام کے ہو گیا نا، تو یہ اس کا ذکر جو ہے نا یہ اہمیت کی وجہ سے کیا گیا ہے. خاص کر کے ان کا تذکرہ وہ کرتے تھے کہ دشمن ہے، اس بات سے اس کا نام خصوصیت سے لیا گیا. سب فرشتوں کی ضمن میں بھی آ گیا. پھر تنزل الملائکۃ والروح، یہ تو خاص اللہ. تو وہ لوگ کافر ہیں جو اللہ کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے، رسولوں کا دشمن ہے، جبریل میکائیل کا دشمن ہے، وہ کافر ہے. یا مقدر نکالے فہو کافرون، فہو کافرون، وہ کافر ہے. ان اللہ عدو للکافرین، اور ایسے کافروں کا اللہ دشمن. جب یہ بات کہی کہ جبریل ہو یا کوئی ہو، بہرحال کوئی کام کی بات تو لاتا نہیں ہے. اے محمد کام کی بات تو کوئی لاتا نہیں ہے. ابن سوریا کانا کھودا مولوی تھا دولات کا، کانا بھی تھا کھودا بھی تھا. یا کھودا داڑھی نہیں تھی اس کی، کلر تھی اس کی، داڑھی نہیں تھی، کھودا تھا. اس کا بھی کانا ہاں جی، کھودا کا مطلب یہ ہے داڑھی نہیں تھی اس کی. عمر بڑی تھی ہوگا 40-50 سال کا، 60 سال کا ہوگا، مگر داڑھی نہیں اتری اس کی. بعض کھوتے ہوتے ہیں جی. ابن سوریا سواد کے ساتھ، ابن سوریا سواد وا را، سور ہو گیا نا سور ہے جی، مگر سواد کیا، یہ سواد والا سور ہے، سین والا سور نہیں ہے جی. آگے یا کھوتا جو ہے یہ یا لگا دو. سوریا ابن سوریا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا ما جئتنا بشیء، تو کوئی کام کی چیز تو ہمارے پاس لایا کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والہ نے اپنی ذاتی کبریائی کی قسم کھا کے کہا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. قسم خدا کی، قسم ہماری ذاتی کبریائی کی، یا رسول اللہ ہم نے آپ کے پاس ایسی کھلی آیتیں اور ایسے کھلے دلائل اتارے ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا سوائے اس ضدی بے حکم لوگوں کے. الفاسق ضدی، حکم نہ ماننے والے لوگ، جیسے ابن سوریا. سب مان جاتے ہیں، ضدی لوگ نہ مانے تو نہ مانے. ہم اپنی ذاتی کبریائی قسم کھا کر کے کہتے ہیں ہم بڑے کھلے کھلے دلائل اور کھلی کھلی آیتیں صاف صاف ہم نے تو نازل کی ہیں، یہ نہ مانے تو نہ مانے. بھلا یہ یہودی اپنے فسق سے انکار کرے، یہ فاسق فاسق کہتے ہیں، ہمیں فاسق کہتے ہو، ہم کوئی فاسق ہیں، ہم کوئی فاسق ہیں. فسق فاسقون ہے، یہاں سوال ہوا نا، وہ کہتے ہیں ہم کوئی فاسق ہیں. یہ سوال کرتے ہیں ہم کوئی فاسق ہیں، ہم تو فاسق نہیں ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں، تو ہم بڑے تورات کے ماننے والے اور ایسے ہیں، ہمیں فاسق کہتے ہو تم. ابن سوریا کو آپ فاسق کہتے ہو، بہت بڑا علامہ، بہت بڑا فاسق. ہمارے اس علامے کو تم کہتے ہو کہ یہ فاسق ہے. خدا نے فرمایا بھلا یہ یہودی اپنے فسق کے انکاری کیسے ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، ان کی قدیم عادت، پرانی عادت چلی آ رہی ہے، پرانی عادت چلی آ رہی ہے. جب کبھی کوئی قول قرار کر لیتے ہیں، کسی کے ساتھ عہد کر لیتے ہیں، تو نبذہ فریق منہم، ان میں کا کوئی نہ کوئی فریق اس عہد کو پر پھینک دیا کرتا ہے. ہم نہیں جانتے عہد واد کو. جیسے کہ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو عہد دیا تھا، قرار دیا تھا قائد اعظم نے. قائد اعظم
ملا کہ جی وہ پاکستان بن گیا، شکر خدا کا، اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی، ملک ہم مسلمانوں کو مل گیا، اب جی احکامات شریعہ نافذ فرما دو۔ آپ نے عہد کیا تھا، کون سا عہد؟ وہ آپ نے وہاں دلی میں نہیں فرمایا تھا کہ میں قرآن کی حکومت نافذ کروں گا؟ کئی یاد ہوتے ہیں، کئی ٹوٹ جاتے ہیں، کئی رہتے ہیں۔ اس وقت حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کو رونا آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا اس شخص نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، میں اپنے بھائیوں سے بھی بگاڑی اور یہاں بھی کچھ نہ بنا۔ مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی کے بیت اللہ میرے استاد، یہ دونوں بیچارے ہم کو سمجھانے گئے۔ اخبار میں شائع ہوا، قیام اخبار تھا یا کون سا اخبار تھا، اس میں شائع ہوا، موٹی سرخی لکھی ہوئی، حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی شیخ الاسلام، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کے در پر دو پنڈت۔ میں کہ پنڈت کہاں سے آ گئے؟ نیچے دیکھا کہ حسین احمد مدنی اور کفایت اللہ دہلوی یہ دونوں حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کے در پر گئے، ان کو سمجھانے کے لیے گئے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو۔ ان کو پنڈت کہا، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی کو، حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب کو پنڈت کہا۔ اتنا افسوس لگا دے۔ پنڈت کہتے ہیں ہندوؤں کا جو مولوی ہوتا ہے اس کو پنڈت کہتے ہیں۔ گویا کہ مسلم لیگیوں نے ان لوگوں کو کافر سمجھا ہوا ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ مل گئے ہیں۔ ان کا مقصد تو اور تھا، ان کا مقصد تو یہ تھا کہ ہمارے سے ان خبیثوں نے، انگریزوں نے ملک چھینا ہے، تو ہم ان سے لیں تو کس طرح لیں؟ ہندوؤں کو ساتھ ملایا کہ تم ہمارے وطن میں رہتے ہو، تم ہمارے ساتھ سے ہو، تاکہ نکالیں انگریز کو۔ اندر کی بات تو نہیں نہ بتاتے تھے، وہ کہتے تھے یہ جس وقت ملک مل گیا اس کے بعد ہم ان کے ساتھ نمٹ رہیں گے، مگر اس نے تو یہ طریقہ اختیار کیا، ہم آزاد رہیں گے، وہ آزاد رہیں گے۔ خیر ہو گیا جو کچھ ہے۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی بڑے روئے، بڑا افسوس کیا کہ میں نے کیا حرکت کی، میں اس کے پیچھے لگ گیا، اس کے کہنے پہ آ گیا، اور یہ آج کر کے اب کہتا ہے کون سا آج؟ کئی آج ٹوٹتے ہیں، کئی بنتے ہیں، کئی آج ہوتے ہیں۔ یہ وہی آج بات دکھائی نا، کلما عہد عہدن نبذہ فریق منہم۔ جب کبھی کوئی قول کر لیتے ہیں تو ان میں کے کوئی نہ کوئی فریق اس کو دور پھینک دیا کرتا ہے۔ ایک دو کی خصوصیت نہیں ہے جناب، کوئی اکا دکا کوئی ہو، ایک دو کی خصوصیت نہیں، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں، اکثر بے ایمان ہیں۔ چنانچہ بطور نمونے کے آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، سنو نمونہ۔ تو گیا گزر گیا تو تمہیں کئی گئے گزر گئے، مبالغہ بھی آ گیا، ختم ہو گیا، تیسرا فصل شروع ہو گیا، یہ تو تیسرا فصل شروع ہے۔ ہاں تو وہ یہی تھا نا جی، قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، یہ تو تمہ تھا نا جی۔ میں نے کہا وہی چل پھر رہے ہیں، ہم تو اگلی دنیا میں چلے گئے، فصل 40 میں آ گئے۔ ہاں اکثر ان کے بے ایمان ہیں، چنانچہ بطور نمونے کے یہی جو موجودہ یہود ہیں انہی کو دیکھ لو۔ وہ دور والے تو ہم نے دیکھے نہیں سنے نہیں، تم کہو گے کہ ہم نے نہ دیکھے نہ سنے، کیا پتہ کہ کیسے تھے کر، اور ہم یہود موجودہ جو یہود عہد نبوی میں ہیں انہی کو دیکھ لو کہ لما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم، جب ان کے پاس خدا کی طرف سے رسول آیا صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ایسے کتاب کی تصدیق کی، الکتاب سے مراد ہے جی یہ تورات ہی ہے، اس کتاب کی تصدیق کی جو ان کے پاس موجود ہے۔ یہ بہت بڑی شان والا رسول آ گیا، ابھی دیکھ لو، تمہارے سامنے ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، پھر بھی ان میں سے بڑے
بڑے گروہ نے، پھر بھی ان میں سے ایک بڑے گروہ نے اللہ کا وہ حکم نامہ پیٹھ پیچھے پھینک دیا، یہ حکم نامہ پیٹھ پیچھے پھینک دیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا وہ بڑے بھولے ہیں اور اس کی انہیں کوئی خبر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ایسا سمجھو، یوں بھولے بن بیٹھے ہیں کہ جانو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور اس دعوے توحید کو پس پشت ڈال دیا انہوں نے، نبذوا وراء ظہورہم، سمجھائی؟ یہ تو اب تمہاری آنکھوں دیکھا حال دیکھ لو، میں نے یہ بات تو نہیں کی، یہ پرانی عادت رسم چلی آ رہی ہے ان کی، کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، یہ اب چنانچہ اس کا مشاہدہ تم نے اب اس دور میں تو مشاہدہ کر ہی لیا، پہلے دور میں جو کچھ کرتے رہے ہیں، اب اس دور میں مشاہدہ تم نے خود کر لیا کہ دیکھو رسول آ گیا، اور اس دورات کے اندر اس کا وعدہ موجود تھا کہ تمہارے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک رسول برپا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالے گا، ہے وہ آ گیا، انہوں نے کیسے جان چھڑائی اور اس آدمی کو توڑا یا نہیں توڑا، یہ تو مشاہدے کی بات ہے۔ پھر وہ کتاب تو ڈال دی پیٹھ پیچھے، تو پھر عمل کس میں کرتے ہیں؟ کتاب تو ڈال دی پیٹھ پیچھے، اب آخر وہ زندگی گزارنے کے لیے ان کے پاس کیا چیز موجود ہے؟ فرماتے ہیں واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، پیچھے پڑ گئے ان ڈھکوسلوں کے، ماں بار ڈھکوسلے کر لو، پیچھے پڑ گئے ان ڈھکوسلوں کے جن کو علی ملک سلیمان علیہ السلام کے دور سلطنت میں، سلیمان علیہ السلام کے دور سلطنت میں، آج سلطنت میں شیطان پڑھایا کرتے تھے، اور نقش سلیمانی اس کی کتابیں لے کر کے تو اپنا لے بیٹھتے ہیں، ان ڈھکوسلوں کے جن کو سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیطان پڑھایا کرتے تھے، اور پھر کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ایسا کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام کو گویا کہ کہا کہ وہ بھی یہ کام کیا کرتے تھے، یہ اس شبے کا جواب آ گیا ہے، فرمایا وما کفر سلیمان، اور بے وقوف ہو سلیمان کوئی کافر تو نہیں تھا، اور یہ جادو مادو جس کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو، کہتے ہو کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا، وہ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر کوئی نہیں کیا، ماں کفر سلیمان علیہ السلام نے تو یہ کفر نہیں کیا تھا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ کفر کیا تھا تو شیطانوں نے کیا تھا، وہ کیسے؟ یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وہ جادو اور جس میں غیر اللہ کی پکار ہوتی تھی، شیطان لوگوں کو وہ جادو سکھایا کرتے تھے اور جس میں غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے، دم خدا دم پی استاد، در بننا دربار بننا، راجا بننا، پرچا بننا، لو بننا، لوہار بننا، کھندری تار بننا، تیر بننا، توپ بننا، سانپ بننا، تلوار بننا، میں کال کر 4 بجے 4 سال پر روٹیاں نہ پکر، باٹ نہ پکر روٹیاں، ہنو ہے مل پکایا اتنے بھیرم گجے، ضروری راجے رام جس جی سیکنے لگے، راجے رام نے پکارا، وہ بھی بنا دیتا ہے، یہ سب جادو اسی قسم کے ہوتے ہیں، ہاں ہنومان دی دہائی، ہنومان دا گڈوا، ہاں یہ اس قسم کے جادو ہوتے ہیں حضرت جی، جس میں غیروں کی پکار ہوتی ہے۔ ان کا شبہ کون سا شبہ تھا ان کا یہی شبہ تھا نا، شبہ تو مقدر ہوا نا، شبہ ثانی، وہ یہ تھا نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو سلیمان صاحب خود ان کی سلطنت اسی پر چلتی تھی، جادو کے زور سے حکومت کی انہوں نے، نہیں تو کون ایسے حکومت کر سکتا ہے جو ہماری سمجھ سے بالا کرے، ساری دنیا کے اوپر حکومت ان کی ساری جادو کی بات تھی۔ میں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، یہ شیطانوں نے سب کچھ کفر کیا، جو کچھ کیا وہ جو کچھ کرتے ہیں تو وہی سیکھتے سکھاتے ہو، اور اس میں جادو تھا، وہ غیروں کی پکار تھی، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں 2 باتیں ہو گئی، تیسری بات ایک اور کہتے ہیں
کہ جی حضرت ہاروت علیہ السلام تو حضرت ماروت علیہ السلام وہ جو فرشتے تھے تو ان کو بزرگ فرشتے وہ بھی تو آگے جادو سکھاتے تھے لوگوں کو. تو فرشتے کوئی غلط کام کرتے تھے؟ وہ ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا غیروں کی پکار جائز ہوئی. وہ ناجائز کام نہیں کیا کرتے تھے، وہ جو کچھ کرتے تھے ٹھیک کرتے تھے، لہٰذا جادو جائز ہوا. اللہ تعالیٰ جل من والو اس سے شبے کا بھی جواب دیتا ہے. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. اس کے اندر دو مفہوم لوگ رہتے ہیں، ماں کو موصولہ بھی بناتے ہیں، ماں کو منفیہ بھی بناتے ہیں، نافیہ. یہاں میں منع کر رہا ہوں نافیہ کا. نہیں اتارا گیا دو فرشتوں پر تمہارے نظام کے بموجب جو فرشتے بنے پھرتے ہیں، تمہارے نظام کے بموجب جو فرشتے ہیں ان پر کچھ نہیں اتارا گیا. اور جو بائبل میں ہاروت ماروت کا نام تم لیتے ہو، دو فرشتے تھے بائبل کے اندر، دو فرشتے تھے ہاروت اور ماروت. ہو ان کا نام لے کر کے تم کہتے ہو ان پر جادو اترا ہے، کوئی نہیں اترا. واقعہ یہ واقعہ کوئی نہیں، یہ واقعہ کوئی نہیں، جھوٹ بولتے ہیں وہ. ہاں بات اصل میں یہ ہے کہ یہ قصہ ہاروت ماروت کا بالکل من گھڑت ہے. میں وہ کاپی ڈھونڈ رہا ہوں، وہ کل میں نے وہ کاپی میں